19 سال ایک اسٹوڈنٹ کالجز میں گزارتا ہے. جی جی. تو 19 سال گزارنے کے بعد ہم سسٹم کا اسٹوڈنٹ کو کیا دینے والا ہے, کیا گارنٹی دینے والا ہے. جی جی. ایک بے روزگار, جی جی. ایک بغیر اسکل کے وہ اسٹوڈنٹ باہر مارکیٹ میں آ رہا, اس کے لیے ہم کیا گارنٹی دے رہے ہیں. جی جی. ویراز ڈیولپڈ نیشنز میں دیکھیے وہاں پر کیا ہوتا, جب بچہ باہر آ جاتا, اسٹوڈنٹ باہر آ جاتا, جی جی. تو اس اسٹوڈنٹ کو ہم کیا کرتے, آکیوپیشنل ڈیمانڈیبل کیریئر سامنے رکھتے. دیکھو یہ ڈیمانڈس ہے, ہر سال, ہر 6 مہینے کو ایک بار, ہر سال کو ایک بار ایک ڈیمانڈ, یہ ٹاپ 50 کیریئرس ہیں, ٹاپ 50 یہ آکیوپیشنس ہے, آپ یہ سلیکٹ کر دیجیے. اس طریقے سے گائیڈنس ہے وہاں پر. تو وہ گائیڈنس یہاں پر آج تک نہیں آیا. تو وہ گائیڈنس لانے کے لیے کوئی سوچے بھی نہیں اب تک. جی جی. کم سے کم یہ جو بچے باہر آ رہے تو ہر سال کئی لاکھوں اسٹوڈنٹس کیا ہے کہ باہر آنے کے بعد بے روزگار بن گئے. جی جی. تو ایسے سسٹم کو سیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اب تک جتنے بھی MLCs گزرے, جتنے بھی گورنمنٹس گزرے, کوئی اس کے اوپر توجہ نہیں تھی. جی جی. تو اس کے اوپر امپورٹنس اور اس کے اوپر فوکس کرنا بہت ضروری ہے. اور جب ہم انشاءاللہ اگر ہم جیتیں گے تو آپ کی مدد سے, آپ کے سپورٹ سے ہم اس کو لانے کی کوشش کریں گے. پولیٹیکل سسٹم اینڈ دی پریزنٹ پالیسی میکرز, جی جی, بہت ہاں ان میں کمی ہے. جی. یہاں پر درست ہونا ضروری ہے. جی جی. یہاں پر جتنا بھی چینجز یہاں پہ لانا ہے وہ اس چینجز کے ذریعے ہم سسٹم کو سیٹ کر سکتے ہیں. میں جو چیلنجز دیکھا سوسائٹی میں وہ نمبر 1 پوزیشن میں بے روزگاری ہے. جی جی. تو ان کو دیکھنے کے بعد میرا دل لڑپا. تو اس کے بعد میں سوچا میں کچھ کر سکتا ہوں کیا, کیونکہ میں کئی فیلڈز میں, وہ چاہے آپ ایجوکیشن لیجئے, وہ یا چاہے تو یہ لیگل فیلڈ لے لیجئے, یا ایز اے ایڈمنسٹریٹر لیجئے, یا ایز اے لیڈر لیجئے. کئی یونینز کا پریزیڈنٹ تھا میں, ایون ڈسٹرکٹ انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن آفیسرز کا اسٹیٹ پریزیڈنٹ بھی تھا میں. تو اس طریقے سے الحمدللہ میں ہر شعبے میں کچھ نہ کچھ کیا. وہ اس کی مدد سے میں یہ سوچا بے روزگاروں کو کچھ نہ کچھ کر سکوں. تو کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. تو جیسے میں ایک فاؤنڈیشن چلا رہا ہوں جس کا نام لیٹ اس سرو فاؤنڈیشن ہے. اچھا, میں نے سنا ہے نام اس کا. جی جی. یہ فاؤنڈیشن دیکھیے اسکل امپاورمنٹ کے لیے, ہنر مند بنانے کے لیے, جو بیچارے بے روزگار ہیں, یہ لڑکے لڑکیاں ہیں, ریسپیکٹو آف کاسٹ, کریڈ, ریلیجن, کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہت اچھی بات ہے. جیسے NSS ہے, نیشنل سروس اسکیم. میں اب تک آلموسٹ 60 ولیجز, تلنگانہ کے 60 ولیجز میں ہر سال کم سے کم 7 سے 10 دن تک جا کے میں وہاں پر میرا سوشل ورک کرتا. اچھا, والنٹیئرس ہیں آپ کے؟ میرے والنٹیئرس ہیں. تو لاسٹ 33 ایئرس میں 50 والنٹیئرس کو لے کے گیا تھا. یہ میرا سوشل ورک رہا. اس کے بعد انڈین انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن ہے جس میں میں لائف ممبر ہوں, اور میں اس میں ایک وائس چیئرمین تھا. میرے خدمات وہاں پر ہے. اس کے علاوہ ٹائنی اینجلس لیگل ایڈ سوسائٹی اور کئی ایسے ادارے ہیں جہاں پر ڈائریکٹلی میں انوالو ہوں, اور کئی قسم کے چینجز, سوشل چینجز لانے کی کوشش کیا. تو ان سب چیزوں کو دیکھنا, ہر جگہ میں یہی دیکھا بے روزگاری بہت ہے. یہاں پر اتنی بے روزگاری ہے, وی آر نیکسٹ ٹو بہار. بہار کے بعد ہم ہیں. تو آپ سمجھ جائیے یہاں پر کتنی بے روزگاری ہے یہاں پر. جی جی جی. our strength, our unemployed youth are lagging behind. تو اس کے لیے میں سوچا نہیں, اس کے لیے ہم کچھ چینجز لے کر آئیں گے, اور اس چینجز کے ذریعے ہم کچھ کریں گے. یہ آنے کا وجہ یہی ہے, اب تک جتنے بھی MLC گزرے وہ لوگ کچھ نہیں کر سکے. بے روزگاری بڑی, کم نہیں ہوئی. انسان کو وے کرنے کا طریقہ کیا ہے, ہاؤ وی وے, ہاؤ وی اسیس دا پرسنالٹی. اس انسان کے خدمات دیکھتے, ویری گڈ کنٹریبیوشنز دیکھتے. اس سے پہلے وہ انسان کچھ چینجز کرا کیا, کس طریقے سے وہ اب تک سوسائٹی کو کیسے کس قسم سے پیش آیا تھا. یہ سب چیزیں آپ دیکھیے, آپ میرا ٹریک ریکارڈ نکال کے دیکھیے اور کمپیئر کیجئے. دیکھیے یہاں پہ پالیٹیشینس آج موجودہ حالات میں ایسے ہیں, وہ لوگ پیسہ وہاں سے پالیٹکس سے کماتے اور انسٹیٹیوشنز قائم کر رہے. اس انسٹیٹیوشن کو بتا کے ہم دانشور ہیں بول کے بول رہے. یہ تو سراسر جھوٹ ہے, غلط ہے. یہ پیسہ ایک دوسروں کا ہے اور یہ لوگ قائم کر رہے آن دا بیسس آف پالیٹکس. تو اس کے بعد they are projecting themselves as intellectuals. They are not at all intellectuals. کبھی بھی ایک سوچیے آپ, گریجویٹ الیکشنز, گریجویٹ کاؤنسل میں جانے کے جو ہمت رکھتے وہ لوگ, he must be an intellectual because he is representing graduate. The birth of intolerance ایک ایسی چیز ہے. آج ہندوستان کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے تحت چلنا چاہیے تھا, لیکن اس کے
اس کو بازو رکھتے ہوئے ڈسٹرکٹیو ایموشنز کی بنیاد پہ چل رہا. یہ ڈسٹرکٹیو ایموشنز جو ہیں اس کا جڑ یہ ہے کہ ہیٹ اٹیکس آپ لیجئے، یا نہیں تو کسی کو نقصان پہنچانا بولیے، یا نہیں تو کسی پہ ظلم زیادتی کرنا بولیے، یا نہیں تو کچھ بھی بولیے، مائنارٹیز کے اوپر حملہ بولیے، کچھ بھی کون سا بھی نام آپ دے دیجئے. یہ ڈسٹرکٹیو ایموشنز صرف اور صرف ایک طبقے کو تباہ کرنا نہیں ہے، انٹائر کانسٹیٹیوشن، انٹائر نیشن کو تباہ کر سکتا ہے. تو اس لیے اب سوچنا یہ ہے کہ ہم جس طریقے میں ہم جہاں پہ گزر رہے، میجارٹیرینزم اور مائنارٹی دو ڈیفرنٹ ونگز، ٹو ویلز آف دا ڈیموکریسی ہے. یہ بہت پیاری بات. ٹو ویلز، اس ٹو ویلز میں کسی ایک ویل کو اگر نقصان پہنچا تو دوسرے ویل کو بھی نقصان پہنچنے والا ہے. اسی طریقے سے پولیٹکس میں بھی اگر آپ پولیٹیکلی سٹیزنز کو انکلوزیو کرنے کے بجائے آپ ایکسکلوزیو کر دے رہے ہیں. تو ایکسکلوزیو کرنے سے بات کیا ہوتی ہے؟ اگر زیادتی کر دیا تو وہ پولیٹیکل کینسر میں بدل جاتا. تو پولیٹیکل کینسر میں بدلنے سے نقصان کس کو ہوتا؟ ہماری ڈیولپمنٹ پہ پڑتا، ہماری پروگریس پہ رہتا. بہت اچھی بات ہے. تو ہمارے پورے اوورآل ڈیولپمنٹ پہ رہنے سے اس سے نقصان بہت ہوتا. تو جب تک انکلوزیو پالیٹکس ہے جب تک ڈیولپمنٹ رہیں گا، امن رہیں گا. جب طاقتور تھے آج ہم ڈیٹ ٹریپڈ ہو گئے تو قرضے دار بن گئے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جب جو آکوپیشنز تھے وہ آکوپیشنز ابسلیٹ ہو گئے، آج آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے. تو اس کو اور اگین وی ہیو ٹو ریجوینیٹ. بہت اچھی بات. We have to rejuvenate our occupations. Yes. So unless we rejuvenate, unless we develop the skill development, we cannot make India a powerful nation. یہ جو سسٹم چل رہا unemployment system جو ہے، یہ نہ صرف it is harmful to the individuals or parents, it is harmful to the entire society. بہت اچھی بات ہے. تو اس لیے ہاں میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ انمپلائڈ جتنے بھی ہیں، وزڈم اورینٹڈ ہیں، انٹلیکچوئلس ہیں، آپ سوچئے جب تک آپ چینج اپنے طرف سے نہیں لاتے، آپ اپنے طرف سے انیشیٹ نہیں کرتے، چینج باہر سے نہیں آنے والا نہیں ہے. تو چینج آپ اگر چینج ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم چینج لانے کی پوری کوشش کریں گے. آپ کو چینج کریں گے، ماحول کو چینج کریں گے، ڈیموکریسی کو چینج کریں گے. نئی نیو ایجوکیشن پالیسی ہے، یہ ایکسکلوزیو ہے میرے حساب سے. یہ انکلوزیو ہونا چاہیے. اچھا، انکلوزیو اس لیے کہ جب ہم یہاں کا جو بھی سٹیزن ہے وہ یہاں کا سٹیزن ہے، وہ کوئی باہر کا سٹیزن نہیں ہے. اس کو ایکسکلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو باہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو دیکھیے، یہ پوری دنیا ایک ایسی چیز ہے جہاں پر آپ ایکسیپٹ کیجئے، آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے. بہت ہی پیاری بات ہے. ایکسیپٹ کیجئے، آپ اپنائیے. تو جب تک آپ اپنائیں گے نہیں اپنے سٹیزنز کو تو ڈیولپمنٹ آنے والا نہیں ہے. صحیح کہا، بالکل صحیح کہا ہے. آپ 19 ایئرس اسٹوڈنٹ کو اپنے پاس رکھ رہے، آپ کیا گارنٹی دینا چاہ رہے؟ بچے کو 19 ایئرس کے بعد جب مارکیٹ میں باہر جائیں گا، وہ مس میچ ایجوکیشن رہیں گا. مارکیٹ اور انسٹیٹیوشن، انڈسٹری اور انسٹیٹیوشن کا لنکیج نہیں ہے وہاں پر. آپ کس طریقے سے لنکیج پیدا کریں گے آپ؟ کیونکہ میں ایک ڈی وی او کے حیثیت سے میں بتا رہا ہوں، میں کئی جاب میلاس میں کنڈکٹ کرا، ووکیشنل کئی اپرنٹس میلاس کرا میں، جہاں پہ انڈسٹریز کو ایک طرف لائے ہم لوگ، دوسری طرف اسٹوڈنٹس انسٹیٹیوشنس کو لے کر آئے، دونوں کو انٹیگریٹ کر کے وہاں پر انٹرویوز کنڈکٹ کر کے وہاں سے امیڈیٹلی ان لوگوں کو وہ اسٹائفنڈ دلوائے ہم لوگ. اس کے بعد وہ لوگ پرماننٹ جاب میں چلے جاتے. اس طریقے سے وہاں پر کیا ہے، اب جو سسٹم ہے، یہ سسٹم میں انڈسٹری اور انسٹیٹیوشن کا لنکیج نہیں ہے. اس لنکیج کو قائم کرو. تو قائم کرنے سے کیا ہے، ایک جو بھی لڑکا رہتا اس کو ایک ہمت آ جاتی کہ میں پڑھ لیا، میرے نوکری ملنے والی ہے. یہ جتنے بھی پارٹیز ہے، اگر آپ پارٹی بیسس پہ کبھی کسی کو ووٹ دیے تو آپ کا ووٹ ضائع ہو جاتا، ویسٹ ہو جاتا. اٹ از یوز لیس. کیونکہ پارٹی کچھ کرنے والی نہیں ہے. آپ کو جو بھی کرنے والے ہیں آپ کے امیدوار ہیں. آپ کے امیدوار، آپ اکاؤنٹیبل کون کریں گے؟ آپ امیدوار کو اکاؤنٹیبل کریں گے. پارٹی کیا ہے، مینیفیسٹو آنے کے بعد کہ ہم اتنے کروڑ جابز دے دیتے، اتنے لاکھ جاب دے دیتے، بعد میں مینیفیسٹو کو کیا آج مینیفیسٹو کو چیلنج کرنے والا لیجسلیشن نہیں ہے، ایکٹ نہیں ہے. ہم منمانی کر لیتے. لوگ الگ ہیں. آج کیا ہے، رول آف لا اور پولیٹیکل رول کے بیچ میں ایک دونوں کے بیچ میں ایک سٹرگل چل رہا. رول آف لا کامن مین کے لیے ہو گیا، پولیٹیکل رول پولیٹیشنز کے واسطے ہو گیا.
تو اس میں پولیٹیکل رول اپر ہینڈ ہے، رول آف لا نیچے ہو گیا. جی 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 تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ آپ جو مینیفیسٹو ہے وہ مینیفیسٹو کے اوپر ایک ایکٹ لائیے، ان کو بھی یہ جو رول آف لا کے دائرے میں ٹھہرا کیجئے. جب معلوم ہوتا وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، منمانی ایسا جھوٹ بول رہے کہ اس جھوٹ کو کیا ہے کہ ہم سچ سمجھ رہے اور لوگ کیا ہے پریشان ہے، کچھ بھی بول سکتے ہو لوگ. بالکل. جب تک ہم بدلتے نہیں، جی جی بدلاؤ خود سے ہونا چاہیے، بدلاؤ باہر سے نہیں آتا ہے، یہ بدلاؤ خود سے ہونا چاہیے. جب ہم بدلتے تو معاشرہ بدل جاتا، یہ ماحول بدل جاتا. یہ جو پولیٹیکل کلائمیٹ ہے، یہ ٹوگیدر وی کین چینج دا پولیٹیکل کلائمیٹ، ٹوگیدر ہم سب مل کر اس کو چینج کر سکتے. یہاں پہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو الیکشنز ایم ایل سی گریجویٹ کے محبوب نگر، رنگا ریڈی اور حیدرآباد کے ہو رہے ہیں، اس میں پریفرینشیل ووٹنگ ہے، ایک کینڈیڈیٹ 5 تک ووٹ کر سکتا. تو اس میں آپ کا ایک ووٹر، تو ایک ووٹر آپ جب نام دیں گے، میرا نام علی محمود ہے، علی محمود کے بازو میں آپ پریفرینشیل ووٹ ایک نمبر 1، نیومیریکل نمبر 1 اگر آپ ڈال دیے تو دیٹ از کاؤنٹڈ. آپ نمبر 2 نمبر 3 یہ آپ کی مرضی ہے. اچھا اچھا اچھا، یہ آپ کی مرضی. تو ایسے موجودہ حالات میں اس کے جو بھی سولوشنس ہیں وہ سولوشنس باہر سے آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ڈیموکریسی از ناٹ اے مونارکل سسٹم. ڈیموکریسی از ڈیموکریسی، جمہوریت ہے یہ. اس جمہوریت کو چینج کرنے کا پاور صرف لوگوں کو ہے. تو جب تک ہم چینج نہیں ہوتے، جب تک بدلاؤ آنے والا نہیں ہے. جی جی